صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ تھوڑا قریب ہو جاؤ بھائی۔ جو لوگ نماز پڑھ چکے ہیں وہ تھوڑا قریب ہو جاؤ۔ قریب ہوں گے تو مجلس کی سنت ادا ہوگی انشاءاللہ۔ جب ایک عمل پورا ہوگا اللہ تعالیٰ دوسرے عمل کی توفیق دیں گے۔ جب ایک عمل ادھورا رہے گا تو پھر اگلے عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے قریب ہو کر بیٹھے، انشاءاللہ زیادہ اچھا رہے گا۔ جو لوگ نمازوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ قریب ہو کر بیٹھے انشاءاللہ۔ جو قریب بیٹھے ہیں وہ دھیان سے سنیں۔ جو نمازوں سے فارغ ہو چکے وہ قریب ہو کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انفروا خفافا وثقالا۔ تم اللہ کے راستے میں نکلو تنگی میں ہو یا آسانی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم عام ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو تم بچو، کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، بدگمانی سے بچنا، بدگمانی سے بچنا اللہ کا حکم ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہیں کرنا، جاسوسی نہیں کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انفروا، نکلو تم اللہ کے راستے میں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ الگ لوگ ہیں، وہ لوگ جائیں گے، ہم الگ لوگ ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ کا حکم عام ہوتا ہے، اجتنبوا، سب لوگ بچنا، ولا تجسسوا، سب لوگ تجسس نہیں کرنا، انفروا، سب لوگ نکلنا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے
حکم کی وجہ سے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا فضل ہوا، اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ ہماری جماعت آندھرا پردیش ضلع کرنول سے یہاں پر آئی ہوئی ہے، اور یہاں سے صومالیہ جانا ہے. صومالیہ افریقہ کے ملکوں میں ایک ملک ہے. جی، اب تم یہ سوچ رہے ہوں گے ماشاءاللہ، جب یہ افریقہ بیرون جا رہی، پتہ نہیں کتنے بڑے مالدار لوگ ہیں. کہ عام طور پر تو لوگ یہی سوچتے ہیں. یہ ہمارا ذہن غلط ہے بالکل. جتنے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جتنے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں سے 90% لوگ غریب ہوتے ہیں، مالدار لوگ 10 ہی ہوتے ہیں اس میں. جتنے لوگ پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جی، یہ بھی غریب لوگ ہوتے ہیں، درمیانی قسم کے. جس کو لوگ مالدار کہتے ہیں، 1 یا 2 ہوتے ہیں جو پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جتنے لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں، اس میں بھی مالدار لوگ کمی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قرضہ لے کر آتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ قرضہ لے کر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زیور بیچ کے آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 4 سال سے پیسے جمع کر کے آتے ہیں. بس دل میں نیت ہے بھائی جانا اللہ کے راستے میں، جانا اللہ کے راستے میں. شادی کے لیے قرضہ لے لیا، دکان کے لیے قرضہ لے لیا، بیماری کے لیے قرضہ لے لیا، گھر بنانے کے لیے قرضہ لے لیا، ولیمے کے لیے قرضہ لے لیا، بچے کے برتھ ڈے کے لیے قرضہ لے لیا، داماد گھر بنا رہا اس کے لیے قرضہ لے لیا. کیا اللہ کے راستے کے لیے قرضہ نہیں لے سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرضہ لینا اور قرضہ ادا کرنا. شادی کے لیے نہیں، جی ہاں جی، گھر بنانے یا بزنس کے لیے نہیں. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دین کے کام کے خرچ کے لیے قرضہ لینا. دین کے کام کے لیے کیا کرنا؟ قرضہ لینا. جی ہاں، بس آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے بڑے مالدار لوگ ہیں. بس آپ ہی جیسے بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان ہیں. بس ہمارا فرق یہ ہے، ہم نے نیت کیا تھا بھی بیرون جانا ہے مستورات کے ساتھ میں، تو بس اللہ ہماری نیتوں پر اور آپ جیسے بزرگوں کی دعا پر اللہ نے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ تو آدمی فطری طور پر غریب ہوتا ہے. انسان کی اصل غریب ہونا ہے. انسان کی اصل کیا ہونا ہے؟ غریب ہونا ہے. جی، ہم لوگ سوڈان گئے. جی، ہم لوگ سوڈان میں اتنے غریب لوگ، بھائی میں بیان نہیں کر سکتا. گھر میں صرف 3 برتن ہیں اور 2 کپ ہیں. 3 برتن ہیں چھوٹے چھوٹے، 2 کپ ہیں، اور جو کپڑے ان کے بدن پر ہیں نا، بس وہی ان کے کپڑے ہیں، دوسرا کوئی کپڑا نہیں. زمین پر بچھا کر سونے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا. یہ سوڈان میں ہارا نمبر 12، ہارا کہتے ہیں اس کو، وہ خطوں کو. ہارا نمبر 12 میں، یہ خرطوم سٹی سے بالکل 4-5 کلومیٹر
میٹر دور کی بات ہے جہاں پر ہمارا قیام تھا. ایسے ایسے غربت کے لوگ ہیں. لیکن میرے عزیزوں یہ کہ بھی عمل ان کا چھوٹا ہوا نہیں ہے. ایک بھی عمل ان کا چھوٹا ہوا نہیں ہے. ہفتے میں 3 دن کام کرتے. میں جماعت کا امیر صاحب تھا. ہفتے میں 3 دن کام کرتے. میں جماعت کا امیر صاحب تھا. میں نے کہا ان سے بھائی تم ہفتے میں 3 دن کیوں کام کرتے؟ 3 دن اور کر لو تھوڑا پیسہ جمع ہو جائے گا. وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ تھا جس کو میں نے کہا ہفتے میں 6 دن کام کرنا تو بولا بھائی اللہ کے فضل سے اللہ میرے سے تھوڑا بہت کام لے رہا ہے تم اسے بھی رکانا چاہتے ہو؟ تھوڑا بہت میں تقاضے وغیرہ پورا کر لیتا ہوں. گشتوں میں جاتا ہوں, ملاقاتوں میں جاتا ہوں, مہینہ مشر میں جاتا ہوں, مرکز جاتا ہوں, آنے والی جماعتوں کا ساتھ دیتا ہوں. 3 دن کام کر لیتا ہوں تو 1 ہفتہ بھر کھانے کے لیے 1 وقت کا کھانا. ہفتے بھر میں 1 وقت کھانے کے لیے 3 دن کی کمائی کافی ہو جاتی ہے. تو مجھے جو ہے دین میں بیکار کرنا چاہتے ہو 6 دن کام کر کے؟ اللہ تعالیٰ کو غریبوں پر زیادہ غصہ آتا. اللہ تعالیٰ قیامت میں بولیں گے ما غرک بربک الکریم. اللہ تعالیٰ بولیں گے مالداروں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی دکان تھی, ان کی نوکری تھی, ان کے بڑے بڑے بلڈنگ تھے, ان کے پاس مال و دولت تھی, وہ دھوکے میں آ گئے. ارے غریب تیرے پاس کیا تھا تو دھوکے میں آ گیا؟ ما غرک بربک الکریم. تیرے پاس کیا تھا تو دھوکے میں آ گیا. تو بھی دین کا کام نہیں کیا, تو بھی دین کا کام نہیں کیا. ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرے کریم رب سے. اللہ تعالیٰ قیامت میں جب یہ سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گا؟ رونے لگا ہوا آدمی. اور بولا انسان کی اصلیت غریب ہے. انسان کی اصلیت کیا ہے؟ بغیر کپڑے کے آتا ہے. جب جاتا ہے تو صرف 2 کپڑے کے ساتھ جاتا ہے. جب آتا ہے تو کپڑے کے بغیر آتا ہے. وہ 2 کپڑے بھی ساتھ نہیں ہوتے. لیکن جب جاتا ہے تو صرف 2 کپڑے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ غریب کون ہوگا 2 کپڑوں کے ساتھ قیامت تک رہے گا. اب تو 25 جوڑے ہیں, اب تو 60 جوڑے ہیں. ہمارے مؤذن صاحب ہیں, ہمارے مؤذن صاحب کے 65 جوڑے ہیں. ہمارے جو مؤذن صاحب ہیں کتنے جوڑے اس کے؟ 65 جوڑے ہیں. آپ اندازہ کرو اس وقت میں ہمارے بہت سارے جوڑے ہیں. اللہ ان کے لیے خیر عطا فرمائے. لیکن اس سے غریب آدمی کون ہوگا 2 کپڑوں کے ساتھ میں قیامت تک پڑا ہے. 2 ہی کپڑے, پورا جوڑا بھی نہیں ہے. وہ 2 کپڑوں کے ساتھ سال ہا سال نکال دیے اس نے. اس سے بڑا غریب کون ہوگا؟ میرے عزیزوں ہماری حقیقت یہی ہے. ہماری حقیقت یہی ہے. انسان کی اصلیت غربت ہے. انسان کی اصلیت کیا ہے؟ غربت ہے. لیکن سب سے بڑا مالدار آدمی وہ ہے جو سخی ہو. سب سے بڑا مالدار آدمی کون ہے؟ سخی ہو. سب سے بڑا مالدار آدمی وہ ہے جس کی نیت بلند ہو. سب سے بڑا مالدار آدمی وہ ہے جس کی نیت کیا ہو؟ بلند. ارے میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تہجد بھی پڑھوں گا بھائی. ارے میں کیوں نہیں جا سکتا یار؟ جماعت میں جا سکتا ہوں بھائی میں. ارے دکان ہو تو کیا میں کسی کو رکھ کے چلا جاؤں گا؟ ارے کتنی بڑی نوکری تو کیا میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا بھائی؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ جب سب لوگ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟
یہ مالدار آدمی ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ بلند آدمی ہے، جی یہ بلند آدمی ہے۔ جس کی نیت بڑی ہوتی ہے وہ بڑا آدمی ہے، اور جس کی نیت نہیں ہوتی وہ چھوٹا آدمی ہے۔ جو آدمی دل کا سخی ہو وہ مالدار آدمی ہے۔ اچھا ایک بات دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غریب کوئی آدمی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا۔ وفات کے 4 دن پہلے تھوڑے درہم تھے 5 یا 6، اس کو صدقہ کر دیا۔ ہتھیار تھے، مسلمانوں کو ہدیہ کر دیا۔ 40 غلام تھے، ان کو آزاد کر دیا۔ اماں جان عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے، ہتھیار بھی دے رہے اور جو ہے غلام بھی آزاد کر دے رہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ میں موت کی تیاری کر رہا ہوں۔ جب ساری چیزیں دے دیے وفات سے پہلے، اور جب وفات کا دن تھا تو میرے عزیزوں کہ اس رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ پورے نبیوں میں، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ سخی آدمی وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجود الناس، اجود الناس، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غریب بولو، غریب بھی آپ ہی ہے اور سب سے زیادہ سخی بھی آپ ہی ہے، سب سے زیادہ سخی بھی آپ ہی ہے۔ تو میرے عزیزوں کہ جو سخی ہوتا ہے، جس کا دل بڑا ہوتا ہے، نیت مضبوط والا ہوتا ہے، جو دین کے لیے بھی قرضہ لے سکتا ہے، دین کے کام کے لیے دنیا کے سارے کام چھوڑ سکتا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ مبارک آدمی ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ آدمی ہے۔ جی میرے عزیزوں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر۔ اللہ نے کہا کلو وشربو، اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو، اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو۔ بھئی اس کو تو ہم پورا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اس کو تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پورا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کھانے کے لیے، کھائیں گے۔ کھانے کے بعد آدمی بولتے نا، تو میں اس نیت سے کھا رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے کلو کہا کھانے کے لیے، کھا رہے ہیں۔ اللہ نے وشربو کہا پینے کے لیے، پی رہے ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمارے لیے احکامات بھیجے، اس میں سے ایک حکم ہے انفرو، خروج کرو اللہ کے راستے میں، خفافا و ثقالا، تم تنگی میں ہو تب بھی نکلو، اور تمہارے پاس فراوانی ہو تب بھی نکلو۔ ایمان والے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ میرے عزیزوں، ہم کمزور لوگ ہیں اور ہم اپنی کمزوری کے ساتھ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ، نیت کرو گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کا حکم سمجھ کر۔ جب نکلیں گے تو تھوڑی چیزیں سیکھ بھی جائیں گے، جب نکلیں گے ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے ایمان کا تازہ ہونا بھی ہوگا، سیکھنا سکھانا بھی ہو جائے گا، خدمت گزاری بھی ہو جائے گی، اور امتی کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن نکلنا ہے اللہ کا فریضہ سمجھ کر۔ نیت کرو گے انشاءاللہ، کسی کا کوئی بھی سبب ہو، کوئی کتنی بھی تنگی میں ہو، وہ گھر کا ایک آدمی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے ہمیں نکلنے کا۔ جب نیت کریں گے اللہ نکالیں گے،
نکلو گے انشاءاللہ؟ ایک دوسری چھوٹی بات بتاتا ہوں، یہ بھی سوڈان کی ہے۔ ایک آدمی ایسا بیچارہ، اس کی 4 بیویاں، اس کی کتنی بیویاں؟ 4 بیویاں، لیکن ہر سال میں 4 مہینے لگاتے۔ تو ہمارے ساتھ ممبرا کے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی عبداللہ کر کے، بولے یار ہم ایک بیوی میں نہیں لگا سک رہے، تم 4 میں کیسے لگا رہے؟ ہماری ایک بیوی ہے تو ہم جو ہے سال میں 4 مہینے نہیں چل پاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ساتھ وسائل مسائل یہ سارے اٹکے پٹکے رہتے ہیں۔ بھئی تمہارے تو 4 ہیں، تمہارے لیے کیسا آسان ہے؟ تمہارے لیے کیسا آسان ہے؟ تو اس نے کہا مذاق میں، تم بھی 4 کر لو، تمہیں بھی 4 آسان ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا تم بھی 4 کر لو، تمہارے لیے بھی جانا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ یہ تو انہوں نے مذاق میں کہی ہنستے ہنستے۔ پھر انہوں نے یہ کہا میں اپنے 4 بیویوں کو جب میں گھر میں رہتا ہوں کہ 2 گھنٹے ٹائم دیتا ہوں، اس 2 گھنٹے میں میں تعلیم کرتا ہوں، تجوید کا حلقہ کرتا ہوں اور اس سے ایمانی مذاکرہ کرتا ہوں، اور وہ 4 بیویوں کو اور کم سے کم 6 7 بچے، وہاں پر مدرسے ہمارے جیسے نہیں، مکتب ہمارے جیسے نہیں، بس ماں باپ ہی پڑھانا اپنے بچوں کو، تو پھر میں اس بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں، بیووں کو بھی اور بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری بیویوں کو میرے لیے مسخر کر دیا، اور جب سال قریب آتا ہے تو ایک بیوی بیگ تیار کرتی ہے، یہ ایک بیوی بستر تیار کرتی ہے، اور ایک بیوی کھانے پینے کا سامان تیار کرتی ہے، اور ایک بیوی چپل رومال اور ٹوپی اس طرح کی تیار کر کے پورا 4 مل کے بیگ بنا کے مجھے کہتے ہیں کہ جاؤ 4 مہینے کے لیے۔ وہ میرے گھر میں میری بیویوں کو وقت دینے کی کرامت ہے، بولا۔ میں نے کہا ایک بھی آڑ نہیں پڑتی؟ نہیں، ایک بھی آڑ نہیں پڑتی، سب میرے معاون۔ تو میرے عزیزوں، ہم لوگ بھی اپنے گھر میں اپنے بیویوں کے لیے وقت دیں، ان کو ہفتے وار اجتماع جانے کے لیے خود جا کر چھوڑ کر آئیں، یا ان کو اجازت دیں کہ ہفتے وار اجتماع فلاں گلی میں فلاں گھر میں ہوگا، تم جاؤ، اور روزانہ تمہارے کاروبار سے وقت نکال کے کم سے کم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ایمانی مذاکرے کے لیے، جو بات تم مسجد میں سنے ہیں وہ بات پہنچانے کے لیے اور ان سے بات کرنے کے لیے وقت دے گا۔ پھر انشاءاللہ وہ تمہارے معاون بنیں گے، جس طرح سے اماں خدیجہ نے معاون بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا ایمانی مذاکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کیا؟ خدیجہ، ارے بولے کس سے کیا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ خدیجہ، میں نے ایک ملک دیکھا، میں نے ایک ملک دیکھا جی، اور اس نے آ کر مجھے ایسا کیا، مجھے ویسا کیا۔ تو اماں جان نے کہا تو آپ نیک ہیں، آپ جو ہے رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ غصے والے نہیں ہیں، آپ بھلے آدمی ہیں، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ سب سے پہلا ایمانی مذاکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا۔ بیویوں کو تیار کرو، بیویوں کے ہاتھ میں ہمارے بچے ہوتے ہیں، بچے خود بخود تیار ہو جائیں گے، ورنہ ماں اور بیٹے کی ایک پارٹی ہوگی اور ہماری دوسری پارٹی، ماں اور بچوں کی الگ پارٹی ہوگی، ہماری الگ پارٹی ہوگی۔ کیوں؟ ہمارا ان کا ذہن نہیں ملا۔ تو وہ سوڈانی ساتھی نے کہا کہ میں اپنی بیویوں کو مکمل وقت دیتا ہوں، جس کی جب باری ہوتی ہے تو میں اس کو وقت دیتا ہوں، اور کم سے کم 2 گھنٹے اس کے پاس لگاتا ہوں، صرف ایمانی مذاکرے کے لیے، صرف ایمانی مذاکرے کے لیے، اور اس میں یہ کام کرتا ہوں بتایا۔ اس لیے میرے عزیزوں، تو آپ لوگ اپنے گھروں کا بھی فکر کریں، اور اپنے عورت بچیوں کا اور اپنے لڑکوں کا جو ہے ان کی نگرانی رکھیں، اور خصوصاً اپنی بیویوں کو ایماندار بنانے کی کوشش کریں۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ آج گشت کا دن بھی ہے انشاءاللہ،
ہماری جماعت بھی ہے، تو عصر کے بعد گشت ہوگا، مغرب کے بعد دین کی بات ہوگی، اس میں جمنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے جماعت ہے ہماری، یہ اعلان ہو یا نہ ہو، ہر نماز کے بعد 10 منٹ 5 منٹ بات بھی ہوا کرے گی۔ اور ہماری جماعت 16 تاریخ کو یعنی کہ صومالیہ جانے کا ہے، فلائٹ ہمارا 16 تاریخ کا ہے، تو جب تک انشاءاللہ اس مسجد میں ہمارا قیام طے ہوا ہے تو انشاءاللہ اعلان ہو یا نہ ہو، یہاں مذاکرہ ہوا کرے گا 10-15 منٹ کا، تعلیم کو چھوڑ کر، مسجد کی تعلیم کو چھوڑ کر، کہ باقی نمازوں میں ہوا کرے گا۔ آپ بیٹھا کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بھئی مضبوط نیت آپ بھی کرو انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، نیت کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔ جی نوشاد بھائی کے مکان، فی الحال پٹری پار نوشاد بھائی کے مکان میں مستورات ہیں، اور اجتماع 3:30 بجے سے وہاں پر ہوگا۔ اپنے مستورات کو وہاں پہنچانے کی فکر کریں۔